بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا خوبصورت موضوع ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت۔ تو آئیے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ اور والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور اپنی پوری زندگی اپنے مال اور جان سے ان کا اور اسلام کا دفاع کرتی رہی۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں اسلام اپنے ابتدائی مراحل میں تھا اور رسول اللہ کی نبوت کا اعلان قریب تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کی حمایت اور ان پر ایمان کی بدولت قریش کی عورتوں کی حمایت کھو دی تھی۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے قریش کی عورتوں سے مدد طلب کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ روایت کے مطابق جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تنہائی میں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے جنت کی عورتوں کو بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، فرعون کی زوجہ اور مومنہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل کی والدہ اور دیگر جنت کی حوریں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مدد کے لیے آئیں۔ یہ عورتیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہیں اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ آپ کی ولادت کے وقت گھر نور سے بھر گیا، خوشبوئیں پھیل گئیں۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ تھا بلکہ یہ ایک عظیم پیغام بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جس معاشرے میں آنکھیں کھولی اس میں لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر سن کر باپ غصہ سے کانپنے لگتا تھا اور ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ اگر اس میں کسی انسان کی فقط بیٹیاں ہی ہوتی تھیں تو اسے بے اولاد سمجھا جاتا تھا اور اس زمانہ کے دنیا پرست انسان اسے ایک عیب تصور کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے لہٰذا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور آپ کی نبوت کا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اولاد نہ ہونے کی بنا پر آپ کی مذمت کرنے والا عاص بن وائل تنہا انسان نہیں تھا بلکہ وہ اس پورے جاہل اور انسانیت مخالف معاشرے کا ترجمان تھا جو اپنی طاقت کے ساتھ پیغمبر اسلام اور الہی تعلیم کی مخالفت کر رہا تھا۔ ان تمام برائیوں اور آخری پیغمبر کی نبوت کے مٹ جانے کے بےہودہ خیالوں کے جواب میں خداوند عالم نے پیغمبر کو کوثر یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا کی اور آپ کی شان میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ اگر اس سورہ کی تفسیر خیر کثیر بھی کی جائے تب بھی یہ سورہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر منطبق ہوگی کیونکہ پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام کی نسل سے 11 امام حضرت زہرا کے ہی بیٹے ہیں اور حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام جن کے وجود سے اللہ اس جہان کو عدل و انصاف سے پر فرمائے گا وہ بھی آپ کے ہی بیٹے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کے ہر کونے میں پیغمبر اسلام کی اولاد نظر آ رہی ہے جن میں بہت سے جید علماء بھی ہیں۔ یہ سب اولاد حضرت زہرا میں سے ہیں۔ یہ خیر کثیر، یہ کوثر اور یہ پاک و پاکیزہ نسل قیامت تک اسی طرح جاری رہے گی۔ آپ کی ولادت کے وقت یہ بشارت دی گئی کہ یہ بچی دنیا اور آخرت میں عظیم مقام رکھے گی۔ آپ کو بطول اور زہرا جیسے مبارک القابات سے نوازا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج ہوئی تو جبرائیل امین میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے گئے اور مجھے جنت کی ایک کھجور پیش کی۔ میں نے اسے کھایا اور وہ میرے صلب میں پہنچ کر نطفہ میں تبدیل ہو گئی، لہٰذا فاطمہ جنتی نور ہیں۔ میں جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور اس دنیا میں آیا تو پیغمبر اسلام کا دل شاد ہو گیا۔ پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ میری نسل فقط فاطمہ کے ذریعے ہی آگے بڑھے گی، اسی لیے وہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور احتراماً آپ کو ام ابیہا کہہ کر خطاب فرماتے تھے۔ ہمارے سچے اور امین نبی محمد مصطفیٰ جو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کلام بھی نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ پیغمبر اسلام کا روز کا معمول تھا کہ جب نماز صبح کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت زہرا کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرماتے تھے السلام علیک یا اہل البیت نبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معزز ناظرین،
عربوں میں رسم تھی کہ ہر انسان کی ایک کنیت ہوتی ہے اور وہ احتراماً ایک دوسرے کو اسی کنیت سے پکارتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ آپ کو آپ کی کنیت ام ابیہا سے خطاب فرماتے تھے۔ ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں، کیونکہ پیغمبر اسلام کی والدہ کا آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے آپ اپنی ماں کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ سے بہت محبت کرنے لگے تھے اور آپ ہی کو ماں کہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پیغمبر اسلام بہت غمگین ہوئے اور فرمایا کہ آج میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو فاطمہ عطا فرمائی۔ جب آپ فاطمہ کو دیکھتے تھے تو آپ کو فاطمہ بنت اسد یاد آ جاتی تھی اور آپ فاطمہ کی شکل میں انہی کو دیکھنے لگتے تھے، اسی لیے آپ نے حضرت زہرا کے لیے ام ابیہا کی کنیت کا انتخاب فرمایا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ماں کی مثل بھی تھی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پر رسول اللہ نہایت خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی پیدائش سے ہی برکتوں کا سرچشمہ تھی۔ آپ کو زہرا کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے روشن اور درخشاں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب اسلام کو اخلاقی اور روحانی بنیادوں کی ضرورت تھی۔ آپ کی شخصیت نے خواتین کے لیے ایک مثالی کردار ادا کیا۔ آپ کا کردار صبر اور پاکیزگی آپ کو دنیا کی تمام خواتین سے ممتاز بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے قریب تھیں بلکہ ان کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نہ صرف اپنی زندگی میں دین اسلام کے فروغ کے لیے جدوجہد کی بلکہ آپ کے گھرانے کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا گیا۔ آپ کے فرزندان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کیں۔ آپ کی ولادت کا واقعہ برکتوں، معجزات اور خوشخبریوں سے بھرپور تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تمام مومنین کرام کو ولادت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔